وفا، شجاعت اور قربانی یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس شخصیت کی پہچان ہے جن کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، حضرت عباس علیہ السلام۔ تو آئیے اس وضاحت میں ہم اس عظیم ہستی کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے انہیں امام حسین علیہ السلام کے مشن کا محافظ اور پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال مثال بنا دیا۔ ان الفاظ پر غور کیجئے، یہ اس پوری داستان کی روح ہے۔ یہ کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو محبت، وفا اور سچائی کی وہ جنگ تھی جہاں خوف اور غداری کو شکست ہوئی۔ آئیے اسی جذبے کے ساتھ اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عباس تھے کون؟ ان کی شخصیت کیسی تھی؟ چلیے سب سے پہلے ان کے مشہور لقب قمر بنی ہاشم کے پیچھے جو معنی ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم یعنی ہاشم کے خاندان کا چاند۔ دیکھیے، یہ لقب صرف ان کے خوبصورت چہرے اور قد و قامت کی وجہ سے نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ یہ ان کے کردار کی روشنی کا بھی عکس تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی چمک تھی جو ان کے اندر کی پاکیزگی اور عظمت کو ظاہر کرتی تھی۔ اور ان کی شخصیت کی سب سے خاص بات وہ تضاد تھا، مطلب ایک طرف تو وہ ایک ایسے بے خوف جنگجو تھے کہ دشمن کانپتے تھے، اور دوسری طرف ایک ایسے ولی جن کی روح عبادت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک جنگجو اور ایک ولی ایک ہی وجود میں، یہی نایاب امتزاج ان کی عظمت کی اصل دلیل ہے۔ تو آخر ایسی عظیم شخصیت بنتی کیسے ہے؟ ان کی جڑیں کہاں سے جڑتی تھیں؟ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرورش نے کس طرح شرافت اور تقوی کے اس شیر کو بنایا۔ ان کی زندگی کا سفر شروع تو مدینہ سے ہوا، لیکن ان کی اصل تربیت گاہ ان کے والد امام علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ انہوں نے جنگ، اخلاقیات اور قرآن کا علم کسی اور سے نہیں بلکہ براہ راست علم کے دروازے سے سیکھا، اور یہی تعلیم تھی جو ان کی شخصیت کی بنیاد بنی۔ ان کے نسب کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دو بڑے دریا آ کر مل گئے ہوں۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی روحانیت اور شرافت، اور دوسری طرف ان کی والدہ کے قبیلے کی مشہور زمانہ بہادری۔ بس انہی دو خصوصیات نے مل کر ان کی بے مثال شخصیت کو تشکیل دیا۔ اور پھر تاریخ اس موڑ پر آ پہنچی جہاں حضرت عباس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ چلیے کربلا کے میدان میں اور ظلم کے خلاف اس عظیم سپاہی کے موقف کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو منظر ہے نا، یہ اس وقت کی حقیقت کو بالکل صاف دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک طرف یزید کی ظالم اور بدعنوان حکومت، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا سچائی اور انصاف کے لیے اٹھایا گیا قدم۔ یہی وہ فرق تھا، یہی وہ بنیاد تھی جس نے کربلا کو صرف ایک جنگ نہیں رہنے دیا بلکہ حق اور باطل کا معیار بنا دیا۔ دیکھیے، حضرت عباس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے خطبے ان کے اعمال تھے۔ کربلا میں ان کا اٹھایا گیا ہر قدم وفا، اطاعت اور عزت کا ایک لازوال سبق ہے۔ ان کی زندگی ہی ان کا پیغام تھی۔ اب ہم اس داستان کے عروج پر پہنچتے ہیں، وفا کا وہ آخری امتحان، پانی اور عزت کے لیے دی گئی وہ قربانی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، ایک طرف بہتا ہوا دریا ہے اور دوسری طرف پیاسے بچے ہیں۔ ایسے میں وفا کا سب سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس کا سامنا حضرت عباس نے اپنے آخری لمحات میں کیا۔ یہ الفاظ یہ صرف ایک سپاہی کے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک بھائی کی اپنے بھائی سے محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہ جملے ان کی بے لوث وفاداری اور ان کی گہری ہمدردی کی زندہ گواہی دیتے ہیں۔ سوچئے، دریا تک پہنچنے کے بعد شدید پیاس کے باوجود ایک بوند پانی نہ پینا، یہ صرف خود پر قابو پانا نہیں تھا، یہ وفا کی معراج تھی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو حضرت عباس کے کردار کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ 34 سال، صرف 34 سال، یہ عمر تھی ان کی جب انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ایک سادہ سا ہنسا، لیکن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری جوانی حق کے راستے پر نچھاور کر دی۔ اور ان کے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام، ان کی یہ الفاظ یہ اس بلند روحانی مقام کی گواہی دے رہے ہیں جو حضرت عباس نے اپنی عظیم قربانی سے حاصل کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی وفا کو آسمانوں پر بھی قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔
लेकिन हजरत अब्बास की कहानी करबला में खत्म नहीं होती, नहीं, बल्कि वहीं से शुरू होती है। आइए आप देखते हैं कि उनकी मिरास, उनकी लेगेसी आज भी किस तरह जिंदा है और दुनिया भर के लोगों को मुतासिर कर रही है। बाबुल हवाइज यानी जरूरतों को पूरा करने का दरवाजा। शिया अकीदे में ये लक़ब उनके बुलंद मकाम की निशानदेही करता है। माना यह जाता है कि उनकी ऐसी गैर मुतज़लज़िल वफा थी कि उसके बदले अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया जहां वो ज़रूरतमंदों के लिए उम्मीद का एक जरिया बन गए। और उनकी अपील वो आलमी है, ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने भी उनकी अजमत को तस्लीम किया है, और ये बात बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर मशहूर मौर्रिख एडवर्ड गिबन, उन्होंने भी करबला की ज़ाहिरी शिकस्त में एक ऐसी शराफत देखी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और उस शराफत की सबसे बड़ी अलामत उनके नज़दीक हज़रत अब्बास की लाजवाल वफ़ा थी। और फिर अजीम नावल निगार चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने इस फ़र्क को इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि अगर इमाम हुसैन इंसानियत को बचाने के लिए लड़े तो हज़रत अब्बास ने खुद वफ़ा के तसव्वुर को बचाने के लिए जंग की। और आखिर में स्कॉलर सर विलियम मेयर के ये अल्फाज, ये उनकी शख्सियत का शायद बेहतरीन खुलासा है। एक जंगजू वली, एक ऐसा शख्स जिसकी तलवार हमेशा सच्चाई की खिदमत में रही, कभी भी जाती इंतकाम के लिए नहीं। तो इस पूरी दास्तान से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं? देखिए, उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई से वफादारी जिंदगी से भी बढ़कर है, और असल बहादुरी वो अपने उसूलों पर कायम रहना है, चाहे जो भी हो। तो इस वजाहत का इख्तिताम हम इसी गहरे सवाल पर करते हैं, अगर इंसाफ के लिए जान दे देना शिकस्त नहीं बल्कि फतह है, तो फिर सोचिए ये फतह आज की दुनिया में कैसी नजर आती है? ये वो सवाल है जो हजरत अब्बास की मीरास आज हम सबसे पूछती है।